حضرت آمنہ کی نظر دروازے پر ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہوا، حضرت آمنہ کی نظر دروازے پر ہے کہ میرے سر کے تاج عبداللہ آنے والے ملک شام سے ہوں گے۔ اللہ اللہ، جیسے عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد میں جب عبداللہ نہیں آئے، تمام مکے والے جب سونے لگے، حضرت آمنہ نے ابھی کے دادا حضرت عبد المطلب کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا تھا، او میرے بابا ذرا بتاؤ تو صحیح، آج میرے سر کے تاج 2 مہینے گزر گئے اور 2 مہینے کا مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے، 2 مہینے کے بعد میں واپس آنے والے تھے، لیکن مغرب کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز ہو گئی، لیکن ابھی عبداللہ ابھی تو واپس نہیں آئے ہیں۔ او میرے سردار، او میرے بابا ذرا پتہ لگا کر کے آؤ عبداللہ کہاں چلے گئے، میرے سر کے تاج کہاں چلے گئے۔ جب اتنا سنا عبداللہ نکلے دروازے سے باہر، کہا اے میری بہو ابھی اب آرام کرو، میں جاتا ہوں کعبے کے پاس اور جانے کے بعد پتہ لگا کر کے آتا ہوں۔ عبداللہ کعبے کی طرف گئے، لوگوں کا ہجوم دیکھا، جیسے لوگوں کا ہجوم تھا اتنے میں ایک نوجوان دوڑ کر کے آیا اور آنے کے بعد میں کہا تھا عبداللہ آپ کو ایک خبر سنانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ نے جب اتنا سنا کہا نوجوان ذرا جلدی بتا وہ خبر کیا ہے۔ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور نوجوان کے ہونٹ کانپنے لگے۔ نوجوان نے کہا تھا عبد المطلب بتانا تو چاہتا ہوں لیکن زبان سے الفاظ نہیں نکلتے، میرا دل روتا ہے۔ کہا نوجوان جلدی بتا خبر کیا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جب اتنا کہا تو اس نوجوان نے کہا تھا آپ کے بیٹے عبداللہ جو ملک شام تجارت کرنے کے لیے گئے تھے، جب واپس ہو رہے تھے راستے میں ان کا وصال ہو گیا ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، او لوگوں ابھی مصطفیٰ اپنی ماں کے وطن مبارک میں کتنے دن ہوئے؟ 2 مہینے ہوئے، نبی کے والد کو وصال ہو گیا۔ جب اتنا سنا عبداللہ نے اور واپس کعبے سے آئے اور دروازے کے اندر قدم رکھنا چاہتے تھے لیکن قدم کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو نکلے نہ نکلے۔ لیکن اگر بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے باپ کے دل سے جا کر کے پوچھو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اللہ اللہ، عبد المطلب نے جب اتنا سنا آئے آمنہ کے پاس اور دل سمجھ میں رہے تھے کہ اگر میں آمنہ کو جا کر کے اگر یہ خبر سناؤں گا آمنہ کے دل پر کیا گزرے گی، آمنہ کی آنکھوں سے آنسو کیسے نکلیں گے، میرے تو دوسرے بیٹے ہیں گے، میں تو دوسرے بیٹوں کو دیکھ کر کے اپنے دل کو تسلی دے لوں گا، لیکن آمنہ کس کو دیکھ کر کے اپنے دل کو سکون پہنچائے گی، اپنے دل کو دیکھ کر کے تسلی دے گی۔ جب اتنا سنا عبداللہ آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد میں حضرت آمنہ نے کہا عبد المطلب بابا جلدی بتاؤ کیا خبر لے کر کے آئے ہو، کیا بات ہے۔ جب اتنا سنا حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے میری بہو آمنہ بتانے کو دل نہیں چاہتا، میرے ہونٹ کانپتے ہیں، میرا دل تڑپتا ہے۔ حضرت آمنہ نے کہا بتاؤ تو صحیح بابا بات کیا ہے۔ کہا بیٹی سنو بہو سنو سنو، جو میرا بیٹا عبداللہ تھا جو تیرا شوہر تھا جو تیرے سر کا تاج تھا، ملک شام تجارت کرنے کے لیے گئے تھا اور ملک شام سے تجارت کے بعد میں جب وہ واپس آ رہا تھا اللہ نے قضاء الہی سے ان کا وصال کر دیا ہے۔ حضرت آمنہ نے جب اتنا سنا اللہ اللہ، حضرت آمنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، دل رونے لگا۔ حضرت آمنہ سجدے میں گر گئی اور گرنے کے بعد میں کہا تھا اے مولا ابھی تو محمد مصطفیٰ یعنی عبداللہ کا نور، عبداللہ کی امانت میرے پیٹ میں 2 مہینے ہوئے ہیں، اللہ تو نے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے یتیم کر دیا۔ اتنا حضرت آمنہ کہتی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ حاطب غیبی سے آواز آئی او آمنہ اپنی آنکھوں سے آنسو کو پوچھو، اپنی گردن کو سجدے سے اٹھاؤ، اس لیے کہ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے وہ میں نے یتیم بنا کر کے دنیا کے اندر مبعوث نہیں فرمایا، بلکہ وہ بچہ تمام نبیوں کا سردار بنا کر کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ او آمنہ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے وہ بچہ یتیم نہیں ہے بلکہ قیامت تک تمام یتیموں کے لیے اس بچے کو سہارا بنا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے اپنے ہاتھوں کو لہرائیے اور نبی کا نعرہ لگائیے، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، اچھے کی آمد، مکی کی آمد، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ غلام نبی صاحب قبلہ، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ بہت خوب مفتی صاحب۔ تو نئی گائیں کے لوگوں بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟
آ رہی ہے نا؟ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ کا میلاد ہے کہ ابھی مصطفیٰ حضرت آمنہ کی بطن مبارک میں 2 مہینے نبی کے والد کا وصال ہوا۔ اللہ اللہ، وہ تو بتاؤ صحیح، اللہ عز و جل نے نبی کے والد کا وصال یہ کیوں کر دیا؟ تو اس میں علماء کرام اور مفسرین فرماتے ہیں ہو سکتا تھا کہ نبی کے والد اگر زندہ رہتے تو ہو سکتا تھا کہ نبی کا کوئی دوسرا بھائی بھی پیدا ہوتا، نبی کی بہن بھی پیدا ہوتی۔ اب دوسرا بھائی ہوتا تو وہ کہتا کہ مصطفیٰ تو میرے بھائی ہیں، جیسے مصطفیٰ ہیں ویسے میں ہوں، اس لیے کہ ہم دونوں ایک باپ کی اولاد ہیں، ہم دونوں ایک ماں سے پیدا ہوئے۔ لیکن نئے گاؤں کے لوگوں ذرا دل کھول کر، دل کے کان کھول کر کے سنو، اللہ عز و جل کو یہ بات بھی گوارا نہ ہوئی کہ مصطفیٰ کا کوئی دوسرا بھائی پیدا ہو، اور بھائی پیدا ہونے کے بعد میں مصطفیٰ کو اپنا بھائی کہے، مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہے، مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہے۔ او لوگوں، جب اللہ عز و جل کو جب یہ بات گوارا نہیں، اگر آج کا کوئی دیوبندی، اگر آج کا کوئی وہابی، اگر آج کا کوئی غدار اگر آج مصطفیٰ کو اپنا بڑا بھائی کہے، مصطفیٰ کو اپنی طرح بشر کہے، جب اللہ عز و جل کو نبی کا دوسرا بھائی پیدا کرنا جب یہ بات گوارا نہیں ہے، تو اگر دنیا کے اندر اگر کوئی نبی کو اپنا بڑا بھائی کہے اور نبی کو اپنی طرح بشر کہے، تو اللہ عز و جل کو یہ بات کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، بہت خوب، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، جواب مرحبا مرحبا، اللہ اکبر، یہ مصطفیٰ کی یا میلاد رسول ہے، اللہ، یہ مصطفیٰ کی میلاد ہے۔ اب جب اتنا ہوا کہ مصطفیٰ کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، اب ظاہر سی بات ہے مکے کا دستور تھا کہ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر وہ زینت کی چیزوں کو چھوڑ دیتی ہے، وہ خوشبو کا استعمال نہیں کرتی ہے، نئے کپڑے نہیں پہنتی ہے، گھر کے اندر زیادہ رونق وہ نہیں کرتی ہے۔ یعنی مکے کا دستور یہ تھا کہ جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے انتقال پر وہ سوگ منائے، یعنی وہ یہ تمام باتیں کرے، سوگ منائے۔ اللہ اللہ، اب اتنا سنا، اب مصطفیٰ کا نور تو حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں آ چکا تھا۔ اب مکے کی جو لوگ نبی کے آس پاس جو گھر تھے وہ تمام کی تمام عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگی، ذرا یہ تو بتاؤ آمنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، لیکن شوہر کا انتقال ہوا، لیکن یہ خوشبو بہت مہنگی استعمال کرتی ہے، یہ خوشبو بہت لگاتی ہے، یہ پتہ نہیں کون سا عطر یہ استعمال کرتی ہے۔ تمام کی تمام عورتوں کی باتیں ہوتی، آپس میں بات چیت کرتی ہے، اور بات چیت پھیلتے پھیلتے پورے مکے کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ آمنہ خوشبو بہت استعمال کرتی ہے، خوشبو بہت استعمال کرتی ہے۔ حضرت عبد المطلب کعبے کے متولی کعبے کے پاس میں تشریف فرما تھے، ایک شخص گیا اور جانے کے بعد میں کہا عبد المطلب ایک بات آپ کو بتاؤں۔ عبد المطلب نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا جو آپ کی بہو آمنہ ہے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور اپنے مکے کا دستور یہ ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے وہ اپنے شوہر کے سوگ میں عطر کو استعمال نہیں کرتی، خوشبو کا استعمال نہیں کرتی، لیکن آپ کی جو بہو ہے وہ عطر بہت میں استعمال کرتی ہے، خوشبو بہت لگاتی ہے۔ اللہ اللہ، جب اتنا سنا کہ خوشبو کا استعمال کرتی ہے، حضرت عبد المطلب کو یہ بات گوارا نہ ہوئی۔ عبد المطلب گھر آئے اور آنے کے بعد میں اپنی بیوی حضرت فاطمہ، یعنی نبی کی دادی کا نام بھی بولو کیا تھا؟ حضرت فاطمہ تھا، اور آنے کے بعد میں کہا فاطمہ آپ جاؤ، اور جانے کے بعد میں اس بات کا پتہ لگا کر کے آؤ کیا آمنہ میرے بیٹے کی وصال پر کیا سوگ نہیں مناتی ہے؟ سنا ہے خوشبو کا استعمال بہت کرتی ہے۔ اب حضرت فاطمہ جاتی ہے اور جانے کے بعد میں کہتی ہے او میری بہو آمنہ ذرا بتاؤ تو صحیح، ہم نے سنا ہے کہ تم خوشبو کا استعمال تو بہت کرتی ہو، آپ کے شوہر کا انتقال ہوا۔ حضرت آمنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور سجدے میں گر گئی، اور گرنے کے بعد میں کہتی ہے او آمنہ کیسی بات تم کرتی ہو، میرے شوہر کا انتقال ہو جائے اور میں سوگ نہ مناؤں، بلکہ خوشبو کا استعمال میں نہیں کرتی ہوں، بلکہ جب سے عبداللہ کی امانت محمد مصطفیٰ کا نور میرے پیٹ میں آیا ہے تو پھر میرا گھر نہیں مہک رہا ہے، بلکہ مکے کے تمام گھر اس نور نے مہکا دیے ہیں، صرف میرا گھر نہیں مہکتا ہے۔ حضرت آمنہ نے کہا او فاطمہ ذرا بستر سون کر کے دیکھو، بستر بھی خوشبودار، ذرا تکیہ سون کر کے دیکھو، تکیہ بھی خوشبودار۔ قسم خدا کی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب آپ تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے تو زندہ ہے بندہ، تو
زندہ ہے اللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، مفتی غلام نبی مراد آبادی، مفتی غلام نبی مراد آبادی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ سبحان. جی یہ مصطفیٰ کا میلاد ہے. مصطفیٰ کی برکت ابھی دنیا میں نہیں آئے. ابھی دنیا میں پیدا، دنیا سے پہلے ہونے کی جب اتنے معجزات ہیں، بولو دنیا کے بعد جب پیدا ہو گئی تو کتنے معجزات ہوں گے. حضرت یہ آج لوگ کہتے ہیں نبی کا میلاد، یہ بریلوی مناتے ہیں، بریلوی مناتے ہیں. بتاؤ کہ نبی کی امی حضرت آمنہ کے بریلوی تھی کیا؟ ارے بولو وہ تو بریلوی نہیں تھی نا. کیا صحابہ بریلوی تھے کیا؟ تو بتاؤ مصطفیٰ کا میلاد تو آج سے 1400 سال پہلے بھی منایا گیا ہے. تو بتاؤ میلاد منانا کیا بریلویوں کا طریقہ ہے؟ یہ سنت صحابہ ہے. پتہ چلا یہ سنت صحابہ ہے، یہ بریلویوں کا طریقہ نہیں ہے. اپنی زبانی نہیں کہتا بلکہ نبی کی امی کی زبانی نبی کا میلاد سنو. اب فتویٰ لگانا ہے تو ان مقدس علماء کرام پہ نہ لگاؤ جی. فتویٰ لگانا ہے تو نبی کی امی پہ جا کر کے فتویٰ لگاؤ. نبی کی امی کہتی اے فاطمہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ میرا گھر مہکتا ہے، بستر مہکتا ہے، خوشبو مہکتی نہیں، یہ بات نہیں ہے. کہا آمنہ بتا تو صحیح پھر کیا بات ہے. کہا اے حضرت فاطمہ الزہرا جب میں چاہتی ہوں نکل کر کے، اور نکلنے کے بعد جب میں جنگل کی طرف کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جب میں جاتی ہوں تو درختوں سے بھی آواز آتی ہے، پہاڑوں سے بھی آواز آتی ہے. جب اتنا سنا حضرت فاطمہ کہتی ہے ذرا بتاؤ تو صحیح اے آمنہ درختوں پتھروں سے کیا آواز آتی ہے؟ کیا تم کی آواز کو تم سن لیتی ہو؟ کہ ہاں میں سنتی ہوں. کیا ان کی آواز کو سمجھ لیتی ہو؟ کیا میں سمجھتی ہوں؟ حضرت آمنہ بیان کرتی ہے جب میں نکل کر کے جاتی ہوں، جب سے مصطفیٰ کا نور میرے بطن مبارک میں آیا ہے، میں راستے سے نکل کر جاتی ہوں، راستہ مہک جاتا ہے. گلیوں سے نکل کر کے جاتی ہوں، گلیاں مہک جاتی ہیں. اور پہاڑوں سے، درختوں سے، پتھروں سے، بے گھاسوں سے اور تمام کی تمام ہریالیوں سے ایک آواز آتی ہے. اور نئے گاؤں کے لوگوں سب میرے ساتھ مل کر کے بولو وہ آواز کیا تھی؟ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے پتھروں کے اندر سے، درختوں کے اندر سے، تمام ہریالیوں کے اندر سے، گھاس کے اندر سے، پتوں کے اندر سے، تمام چیزوں سے ایک آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. او حضرت آمنہ، او نبی کی بیوی، تم پر بھی سلامتی ہو، اور تمہارے پیٹ میں جو ہم محمد مصطفیٰ ہے ان پر بھی سلامتی ہو. پتہ چلا لوگوں درود و سلام پڑھنا یہ بریلویوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ آج سے 1400 سال پہلے درود و سلام پتھروں نے پڑھا، درختوں نے پڑھا. پتہ چلا کہ درود و سلام پڑھنا فرشتوں کا طریقہ ہے، اللہ عز و جل کا طریقہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. جشن عید میلاد النبی مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ غلام نبی صاحب قبلہ سرزمین نیا گاؤں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت تم نے نئے گائے لوگوں ذرا یہ بتاؤ کہ اگر آپ سے کوئی اعتراض کرے تو بتاؤ ان پتھروں کو کس نے بتایا کہ نبی کی ماں ہے، نبی پہ سلام پڑھو؟ ان درختوں کو کس نے بتایا کہ نبی کی ماں ہے، نبی پر سلام پڑھو؟ آج لوگ اعتراض کرتے نا تو صلاۃ السلام کا ثبوت تو قرآن سے ملتا ہے نا. آپ سنتے ہیں، بس میں آیت پڑھ دوں، ترجمہ نہیں. قرآن کہتا ہے نا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تسلیما تسلیما مفعول مطلق تاکید کے لیے بھی یہاں پر، لیکن میں ادھر نہیں جانا چاہتا. تو پتہ چلا کہ جی ہاں کہ یہ درود و سلام پڑھنا یہ بریلویوں کا طریقہ نہیں جی. ورنہ بتاؤ صحابہ، پتھر، درخت سب نے درود و سلام پڑھا، یہ نبی کی عظمت ہے. اس میں آج لوگ اعتراض کرتے ہیں. اگر میں اعلیٰ حضرت کی اپنی دلیل دوں تو لوگ پکڑ سکتے ہیں،
لیکن اگر صحابہ کی دلیل دوں، قرآن سے دلیل دوں، بولو کوئی انکار کر سکتا ہے کیا؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا نا۔ اب یہ اللہ اب یہ نبی اپنی ماں کے پیٹ میں حضرت آمنہ یہ تمام کے تمام معجزات بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں جب میں چلتی ہوں یہ جو آسمان کا جو بادل ہے نا، اس بادل کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون جا رہا ہے، عالم جا رہا ہے یا حافظ جا رہا ہے، گاؤں کا پردھان جا رہا ہے یا مکھیہ منتری جا رہا ہے یا پردھان منتری جا رہا ہے، لیکن حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں لیکن اے فاطمہ جب میں چلتی ہوں تو یہ آسمان کا بادل میرے اوپر سایہ کر کے چلنے لگتا ہے۔ اس آسمان کے بادل کو کس نے بتا دیا کہ مصطفیٰ کی ماں جا رہی ہے؟ اس آسمان کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ مصطفیٰ کی امی ہے؟ اللہ حضرت آمنہ غمگین ہوئی اور اپنے شوہر کی یاد آئی، سرتاج کی پھر یاد آ گئی اور سجدے میں پھر گری، اور گرنے کے بعد میں کہتی ہے جب میرے بچے کی پیدائش ہوگی، اگر میرے سر کے تاج ہوتے، اگر آج میرے شوہر ہوتے، اگر میرے بیٹے کے باپ اگر زندہ ہوتے تو میرے بیٹے کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے، میرے بیٹے کے لیے کھلونے لا کے دیتے، میرے بیٹے کو گود میں کھلاتے، لیکن اللہ آج میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، کون کھلونا لا کر کے دے گا؟ کون خوشی کا اظہار کرے گا؟ ہاتھ پہ غیبی سے آواز آتی ہے، او آمنہ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لو، آپ کھلونے کی بات کرتی ہو، اگرچہ ان کے باپ دنیا کے اندر نہیں ہے لیکن محمد مصطفیٰ کہیں، بلکہ جب دنیا کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دنیا کے کھلونے سے کھیلتا ہے، وہ بازار کے کھلونے سے کھولتا ہے، وہ دکان کے کھلونے سے کھیلتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کے لیے کھلونے کا انتظام اس کا اللہ عز و جل آسمان کے چاند کو بنا دے گا۔ محمد مصطفیٰ بیٹھ کر کے زمین پر اشارہ کرے گا، آسمان کا چاند اس کا کھلونا بنا دیا جائے گا، آسمان کا سورج اس کا کھلونا بنا دیا جائے گا۔ او فاطمہ اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو پوچھو، آپ کیسی باتیں کرتی ہو؟ خوشی کون منائے گا؟ تمام فرشتوں کو آسمان سے نازل کر دوں گا، او فرشتوں جاؤ، آج میرا محبوب دنیا کے اندر آنے والا ہے، جا کے تمام مصطفیٰ کے نور کی خیرات لے لو۔ جب اعلیٰ حضرت کی نظر اس پر پڑی، اعلیٰ حضرت بولے صبح دیوا میں ہوئی، بٹا ہے بالا نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب ترارا نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، مفتی غلام نبی مراد آبادی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جی یہ حضرت آمنہ کی دل کو تسلی کون دے رہا ہے؟ اللہ عز و جل دے رہا ہے۔ آمنہ کسی بات کرتی ہو، خوشی کی بات کرتی ہو، خوشی کے لیے صرف یہ مت سمجھو نہیں ہے بلکہ تمام چیزیں مصطفیٰ کی آمد پر خوشی منائیں گی۔ حضرت آمنہ کو پھر ایک اور دل رنجیدہ ہوا کہ جب پیدائش کا وقت ہوگا تو اگر میرا شوہر اگر دنیا میں ہوتا، عبداللہ دنیا میں ہوتے تو آ کر کے کوئی میری دیکھ بھال کرتا، دائیہ میرے پاس میں آتی، میری خیر خبر لینے کے لیے آتی، لیکن اللہ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں اب جیسے مصطفیٰ کی ولادت کا وقت جیسے قریب آیا، مصطفیٰ کی ولادت کا وقت قریب آنا تھا، مصطفیٰ کی امی کے پاس میں 4 عورتیں آئیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہے جیسے 4 عورتیں آئیں نا، اور آنے کے بعد میں نے ان کے چہروں کو دیکھا تو اس سے پہلے دنیا کے اندر میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح، آپ کو میں نے مکے کے اندر نہیں دیکھا، آپ مکے کی عورتیں نہیں لگتی، آپ کون عورتیں ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح۔ وہ تمام کی تمام عورتیں بیان کرتی ہے وہ نبی کی امی تم پر سلامتی ہو، وہ نبی کی امی تم کو خوشخبری ہو، اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ تمام نبیوں کا سردار ہے، امت کا غمخوار ہے، تمام یتیموں کو سہارا بن کے دنیا کے اندر آیا ہے۔ کہا نبی کی امی نے او بیوی ذرا تم تو بتاؤ تم کون ہو؟ کہنے لگی میں حضرت آدم کی بیوی حضرت حوا ہوں۔ دوسری عورت سے کہا ذرا تم بتاؤ کون ہو؟ کہا میں تمام جنتی حوروں کی سردارہ ہوں۔ جب اتنا سنا یعنی اللہ عز و جل نے داعیہ بنا کر کے جنت کی حوروں کو نازل فرمایا، حضرت حوا کو نازل فرمایا، حضرت مریم کو نازل فرمایا، حضرت آسیہ کو نازل فرمایا، تمام
के तमाम नबियों की बीवियां हजरत आमिना के पास आई, कौन बन करके, कायचा बन करके, कहा खुशखबरी सुनाने के लिए, ओ नबी की बीवी तुम्हें, ओ नबी की अम्मी तुम्हें खुशखबरी हो, तुम्हारे पेट में कोई आम बच्चा नहीं आता, तमाम नबियों का सरदार आता है। सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं किया बल्कि अल्लाह से बजल्ला ने हजरत जिब्राइल को भेजा, ओ जिब्राइल जाओ आज मुस्तफा की आमद होने वाली है। जिब्राइल अर्ज करते हैं या अल्लाह से बजल कि आज तन्हा जाना है। कहा जिब्राइल आदम के पास गए थे तो तन्हा गए थे, शीश के पास गए थे तो तन्हा गए थे, नूह के पास गए थे तो तन्हा गए थे, इब्राहिम के पास गए थे तो तन्हा गए थे, इसहाक के पास गए थे तो तन्हा गए थे, याकूब के पास गए थे तो तन्हा गए थे, ईसा के पास गए थे तो तन्हा गए थे। लेकिन आज तमाम नबियों के सरदार की विलादत होने वाली है, आज तन्हा नहीं जाना है। ओ जिब्राइल अपने साथ मीकाईल को ले लो, अपने साथ इसराइल को ले लो, अपने साथ इसराफील को ले लो। कहा या अल्लाह से बजल इसराइल का काम करो निकालना है, इसराइल को अपने साथ मुस्तफा की आमद की खुशी पे लेकर के चला जाओ। तो वो इंसानों की रूह को कैसे निकालेंगे, इंसानों की रूह को कब्ज कैसे करेंगे। हातिफे गैबी से आवाज आती है, ओ जिब्राइल कान खोल करके सुनो, हाँ हाँ इसराइल का काम रूहों को निकालना होता है, जान को निकालना होता है। लेकिन आज मुस्तफा की आमद का दिन है, इसराइल को आज अपने साथ लेकर के चले जाओ, इसलिए कि आज किसी की रूह परवाज नहीं की जाएगी, आज किसी को मौत नहीं आएगी, आज किसी का इंतकाल नहीं होगा। जिब्राइल अर्ज करते हैं मौला बात क्या है? कहा मेरा हबीब तमाम जहान के लिए जहमत बन के नहीं आया बल्कि तमाम जहान के लिए रहमत बन के आया है। रब फरमाता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए जिब्राइल हमने मुस्तफा को तमाम जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। सुभान अल्लाह।